یہ جو مارکہ حق تھا جس میں الحمدللہ پاکستانی اور کشمیری قوم نے اپنے مسلح افواج کے ساتھ سیسا پلائی دیوار بن کے یہ جنگ لڑی ہے، اس کی قیادت جنرل عاصم منیر کر رہے تھے، اور پوری دنیا یہ بات تسلیم کرتی ہے کہ بنیادی طور پر فیلڈ مارشل کا عہدہ ایسی شخصیت کو دیا جاتا ہے کہ جو جنگ لڑے اور نہ صرف لڑے بلکہ جیتے۔ تو یہ دونوں شرائط چیف آف آرمی اسٹاف نے پوری کی۔ یہ عہدہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے تو مسلح افواج اور شہداء کے نام کیا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس منصب کے وہ 100% حقدار تھے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی کامیابیوں کے سفر کو جاری رکھے۔ اس وقت پاکستان کی مسلح افواج کو ایسی ہی قیادت کی ضرورت ہے کہ جس کے قلب میں قرآن بولتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ کنوکشن ہے کہ جس کی بنیاد پر ہمارے شاہینوں نے، ہماری بری افواج نے، ہماری پیاری افواج نے دشمن کو اس کے گھر میں گھس کے مارا ہے۔ دیکھیے الحمدللہ یہ سارا سلسلہ فالس جو فلیگ آپریشن تھا پہلگام کا، اس کے بعد شروع ہوا، اور آپ نے فیلڈ مارشل کی گفتگو سنی جب وہ مظفر آباد تشریف لائے کہ 3 جنگیں ہم نے لڑی ہیں، 7 اور لڑیں، تو چوتھی بھی انہوں نے ایک میزائلوں کی اور ایک جو آلموسٹ اس میں بری افواج کی موومنٹ اتنی زیادہ نہیں ہوئی، باقی تو فل فلیج وار بھارت نے ہم پر مسلط کی، ننگی جارحیت تھی جس کا مسلح افواج نے منہ توڑ جواب دیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک قضیہ کشمیر کا حل نہیں ہوتا، تو میں نے پہلے بھی کہا تھا، آج پھر دہرا رہا ہوں کہ جو کمینہ اور کمزرف ہمارا عزلی دشمن ہے اس سے خیر کی توقع ممکن نہیں ہے۔ یہ جس کو آپ عارضی جنگ بندی کہتے ہیں، میں تو اس کو جنگ بندی بھی نہیں سمجھتا۔ میں نے تقریباً 2 ہفتے قبل اسمبلی میں بھی یہ اسٹیٹمنٹ دی تھی، اور متعدد ٹی وی چینلز کو بھی انٹرویو میں نے یہ کہا تھا کہ اب یہ کمینہ دشمن اپنی روایتی جو ڈاکٹرائن ہے، بغل میں چھری منہ میں رام رام، اب وہ ڈاکٹرائن چل پڑے گی، اور وہ چل پڑی ہے۔ اب انہوں نے پراکسیز کے ذریعے کھیلنا شروع کیا ہے، اس کے بارے میں بھی میں نے کھل کر اظہار خیال کیا تھا۔ آج پھر جو بھارتی ایجنسیز ہیں انہوں نے انتہائی مکروہ قسم کا ایک اور حملہ بلوچستان میں کروایا ہے، اور ہمارے بچوں کو شہید کیا گیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سلسلہ رکے گا نہیں جب تک کہ ان کو اس برائی کو جڑ سے اکھاڑ کر نہیں پھینکا جائے گا، اور اگر یہ پاکستان کو بلیڈ کرنے سے باز نہیں آئیں گے تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ تاریخ اپنے اصل دھارا جو ہے اس کی طرف رخ موڑے گی، اور یہ رکے گی نہیں۔ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ 2 ایٹمی ممالک کے درمیان یہ جو مسئلہ پوری دنیا کے سامنے ایک پھر فلیش پوائنٹ بن چکا ہے۔ جب تک یہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت کی صورت میں جموں کشمیر کے عوام اپنا فیصلہ نہیں کرتے، تو یہ قضیہ اپنی جگہ قائم ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے نہ صرف پاکستان کی 24 کروڑ غیور عوام کھڑی ہے، بلکہ پاکستان کی ساری عسکری، فوجی اور مذہبی قیادت بھی کھڑی ہے۔